فارمر را چیف امر سنگھ دولت صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ان کی کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ 5 اگست 2019 کے فیصلے پر یا ایبروگیشن کے فیصلے پہ 370 کو ختم کرنے کے فیصلے پہ آن بورڈ تھی بی جے پی سرکار کو، اور جب یہ فیصلہ دلی میں ہوا تو نیشنل کانفرنس کے ساتھ نہ صرف انڈرسٹینڈنگ تھی بلکہ وہ ان کی لیڈرشپ اس فیصلے کے ساتھ آن بورڈ تھی اور پرائیویٹلی اس فیصلے میں حکومت کی مددگار بھی تھی۔ انفارچونیٹلی ہم یہ بات مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا اس سے پہلے 3 اگست کو فاروق صاحب، عمر صاحب اور ان کے ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی صاحب نئی دلی میں پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہ آخری ملاقات تھی جموں کشمیر کی لیڈرشپ کی طرف، اور یہ اس وقت یہ ملاقات ہوئی جب آل پارٹیز یہاں پر پی اے جی ڈی کا ایک فارمیشن بھی ہوا تھا، اور پی اے جی ڈی کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے، یونٹی کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے، باقی لیڈرز کو آئسولیٹ کرتے نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ اس وقت پرائم منسٹر سے ملاقات انہوں نے کی، اور اس کے بعد وعدہ کیا کہ پبلکلی میڈیا میں کہا کہ ہمیں ایک ایشورنس ملی ہے 5 اگست کو کوئی بھی فیصلہ جموں کشمیر کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم 1947 سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی الحاق کے بعد، الحاق سے لے کر اس کی ریٹیفیکیشن سے لے کر جب بھی ہسٹوریکلی کوئی ایروجن جموں کشمیر کے ساتھ ہوا، چاہے ہمارے پاس قانون، ہمارے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، ہمارے پاس اپنا ایجنڈا تھا، چاہے ہمارے پاس اپنا سپریم کورٹ تھا، چاہے ہمارے پاس اپنا الیکشن کمیشن تھا، یا ہمارے پاس اپنا ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا یا صدر ریاست ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی ایروجن ہوا ہسٹوریکلی ان چیزوں کو جب بھی کشمیریوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو نیشنل کانفرنس نے کہیں نہ کہیں لیجیٹمیسی ان تمام فیصلوں اور تمام ایروجنز کو وقتاً فوقتاً دی ہے۔ چاہے شیخ صاحب بند بھی رہے، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی کرسی کو چیف منسٹر بنانے میں لیجیٹمیسی ان فیصلوں کو سٹیمپ جو پڑی وہ نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ سے پڑی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی بی جے پی کے ساتھ، یہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی نیشنل کانفرنس کی، اور جو امر سنگھ دولت نے، جو فاروق عبداللہ صاحب کے خاص عزیز دوست ہے اور جنہوں نے مسلسل ان کے لیے ایڈوکیسی کی رکھی ہے، ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، اور ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ 5 اگست 2019 کے بعد امر سنگھ دولت صاحب نئی دلی سے انٹرلوکیٹر بھی تھے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس وقت بات بھی کی اور فاروق عبداللہ صاحب کو پیسیفائی بھی کیا۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا ہسٹورک بٹریل ہوا جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ، اس میں فاروق عبداللہ صاحب کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم سبھی لوگ بحیثیت کشمیری ہونے کے ناطے، یہاں کے باشندے ہونے کے ناطے، ہماری یہاں کی حکومت سے یہ ایک التجا ہے کہ آپ ہمیں اس پر ایک کلیریفیکیشن دیں، کیا یہ سچ ہے جو دولت صاحب نے کہا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ میں، ان کی کتاب میں، ان کے اس الزام پر کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ 5 اگست 2019 سے پہلے ہی آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، کن وجوہات پہ تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ 5 اگست 2000 کے بعد یا اس سے پہلے جب یہ فیصلہ 2019 کو ہونے والا تھا، اس وقت کئی سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز، مین سٹریم آرگنائزیشنز اور کئی ایکٹیوسٹ، کئی جرنلسٹ، کئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جموں کشمیر میں ہوا، جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مسلسل لگ بھگ 40 لوگ پارٹی سے توڑے گئے، کئی سیپریٹسٹ کو بند کیا گیا، کئی آرگنائزیشنز کو بین کیا گیا، حالانکہ جماعت اسلامیہ بھی اس میں تھی، ایک بڑی ریلیجس تنظیم جن پر آج بھی نہ صرف ان کے لوگ بند ہیں بلکہ ان تنظیموں کو بین کر دیا گیا آفیشلی، اور آج بھی وہ دور سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا نیشنل کانفرنس ان فیصلوں کی مخالفت کرتے ہوئے، حالانکہ اس سارے فیصلے کی مخالفت جو اس کے سمٹمز تھے، یا آج تک 5 اگست 2019 کے بعد جتنے فیصلے ہوئے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ محبوب وجی یا ہماری پارٹی کے لوگ مسلسل نہ صرف اس پریشر کو اٹھایا، سختی کو اٹھایا، پارٹی کو توڑ پھوڑ کیا گیا، بلکہ کچھ پارٹیاں بنائی گئی اور کچھ پارٹیاں بچائی گئی۔ ایسی کیا وجوہات تھی؟ اگر نیشنل کانفرنس یہاں کی سب سے بڑی تحریک رہی ہے کہ اس تنظیم کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا گیا بلکہ ان کے مینڈیٹ کو، جو آج آپ دیکھتے ہیں 50 ایم ایل اے ان کے پاس ہے، 50 ایم ایل اے ہو کے انہوں نے 5 اگست پہ بات نہیں کی، 370 کا اپنے ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا، اور اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن اٹھایا جو پہلے کیبنٹ نے کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، جو بی جے پی کے لیڈر صاحبان نے، حکومت نے خود وہاں سے ہی آفر کیا تھا۔ اس طریقے میں 5 اگست 2019 کو نہ صرف نارملائز کیا بلکہ یہاں کی جدوجہد کو، یہاں کی لڑائی کو، یہاں کی گھٹن کو، یہاں کی خاموشی کو، 5 سال جو عذاب تھا، جو نوجوان جیلوں میں تھے،
ان ساری چیزوں پر خاموشی کی. آج جب نیشنل کانفرنس کی سرکار یہاں پر ہے، 5 اگست کے بعد جتنے بھی فیصلے کیے گئے، ایک بھی فیصلہ اس حکومت نے ریورس نہیں کیا. اور آج جب اسمبلی میں جب مین مدعے اٹھتے ہیں، چاہے پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہو، 370 کی بات ہو، اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہو، یا یہاں پر لینڈ لاز کی بات ہو جو بدلے گئے، یا اس کے بعد جو وقف کا بہت بڑا مسئلہ بنا پورے ملک میں، جب تامل ناڈو، کرناٹکا جیسی اسٹیٹس جہاں 4-5% مائنورٹی میں مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھی، اس اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم وقت پر ریزولوشن نہیں کریں گے، ڈسکشن نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے. تو اس کا غرض ثابت ہوتا ہے کہ دلت صاحب کا جو الزام ہے کہیں نہ کہیں اس میں وزن ہے، اس میں حقیقت ہے. کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر سنگھ دلت کی جو بات چیت ہوئی ہے فاروق صاحب کے ساتھ، جو فاروق صاحب نے ناراضگیاں کی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے اس فیصلے میں، یا ساتھ چلنے کی کوشش بھی کرتے، یا ہم آپ کے ساتھ تھے، یا پرائیویٹلی آپ کو سپورٹ کرتے تھے، کہیں نہ کہیں اس میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور کہیں نہ کہیں یہاں کی سرکار کو، نیشنل کانفرنس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. اس وقت اس حکومت کے بعد 5 اگست کے بعد تمام لوگوں نے اعتماد دیا، 50 سیٹیں دی، کہا شاید یہ 370 پہ بات کریں گے، شاید یہ پرزنرز پہ بات کریں گے، شاید یہ بینڈ آرگنائزیشنز پہ بات کریں گے. لیکن آج جب لوگوں کی زمین اٹیچ ہوتی ہے، ہماری سرکار خاموش ہے. آج جب ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، ہماری حکومت خاموش ہے. اور آج جب وقف کی بل امینڈمنٹ پہ آتی ہے، ہماری سرکار اس پہ بھی خاموش رہتی ہے. اور آج جب 370 کی بات ہوتی ہے، ہماری سرکار بزنس رول کی بات کرتی ہے. کہیں نہ کہیں کشمیر کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیشنل کانفرنس اس میں بی جے پی کے ساتھ ہے. اور خاموشی کا مقصد، آپ ایک سائلنٹ اپروول دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامیہ کی بین پر آپ خوش ہیں. کہیں نہ کہیں تمام جو سوشو ریلیجس آرگنائزیشن بین ہے، جو جرنلسٹ بین ہے، جن کے پاسپورٹ سیز کیے گئے، جن لوگوں